اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا یہ بہت بہترین ہے اولاد کے لیے، اور خصوصاً جن کے بیٹے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی بہت بہترین اور پاورفل دعا ہے یہ آج کی۔ ہمارے قرآن میں دنیا کی ہر چیز کا حل ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اور قرآن ہماری یہ ذہن سازی کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا میں چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر آج تک، لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔ اللہ کی پاک بندی مریم علیہ السلام اپنے مکان میں ایک بند کمرے میں ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اور یاد تو کرو مریم کا قصہ، کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کر بیٹھا کرو، اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں میرے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا مالک مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے، صرف اب تو ختم کے لیے قرآن مجید رہ گیا، اصالہ ثواب کرنے کے لیے قرآن پاک رہ گیا۔ میرا رب ذہن بناتا ہے، یاد کرو وہ میری ایک بندی تھی مریم، وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ مریم علیہ السلام ڈری، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ اور کہا تو کون ہے؟ وہ آ کے کہتا ہے، انما انا رسول ربک، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں انسان نہیں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں، اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم علیہ السلام بولتی ہے، تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی کوئی نہیں، اور میں کوئی بری بدکار عورت نہیں ہوں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے، مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے، اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئی حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ ڈر رہی ہیں اور وہ تسلی دے رہے ہیں، معصوم بچی چھوٹی سی 15-16 سال کی عمر ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں مت ڈرو، ادھر دیکھو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کی آستین کو پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کا کرتا پکڑا اور ایک پھونک ماری، صرف ایک پھونک ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا، پھر اس کے ساتھ بھاگی وہ دور ایک جگہ، ایک کھجور کا تنا تھا اوپر سے کٹا ہوا خشک، اس سے ٹیک لگائی
जो ही टेक लगाई तो बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो मरियम ने फरियाद की, हाय मैं मर जाती, मेरा मरना भी लोग भूल जाते, फिर मेरा भूलना भी भूल जाते। अब जब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए, अब सामने नहीं, अब पर्दे में आए, क्योंकि अब बेपर्दगी का खतरा है। तो पीछे से आकर कहा, मरियम गम न कर। एकदम जमीन फटी और वहां से चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने ये चश्मा जारी किया तेरे लिए, वैसे ही बिन बाप के बच्चा दे दिया। और फिर फरमाया, इस खजूर के तने को हिलाओ जिस पे टेक लगाई है। तो उसने पकड़ के उसे हिलाया तो खजूर के तने के ऊपर से तरोताजा खजूरें गिरना शुरू हो गईं। खूबसूरत ताजा खजूरें उनके सामने फैल गईं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने। फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मरियम तूने देखा तेरे रब ने खजूर के तने में से एक शाख नहीं, एक पत्ता नहीं, और तुम्हें ताजा खजूरें खिलाई। वही अल्लाह तुम्हें बिन बाप के बिन खामद के बेटा दे दिया। अब जा और बच्चे को नहला, खुद भी साफ सुथरी हो और इसको लेके जा। लोग तेरे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे, ये बच्चा कौन है? तो तूने क्या कहना है? मेरा रोजा है, तो मेरे बच्चे से बात करो। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को गोद में लिया हुआ और शहर में आई। सारे शहर में हंगामा और शोर मच गया। मरियम ये क्या किया? हारून की बहन, बहुत नेक आदमी हारून, कहा तूने भाई को बदनाम किया, तूने बाप को बदनाम किया, तूने माँ को बदनाम किया। ना तेरी माँ ऐसी, ना बाप ऐसा, ना भाई ऐसा, ये तूने क्या किया? मरियम अलैहिस्सलाम ने होठों पे उंगली और जवाब में इशारा किया अपने बच्चे की तरफ। तो कौम ने कहा, मरियम तुझे बहाना भी ना बनाना आया? इसका तर्जमा तो यही बनता है कि बच्चे से बात कैसे करें। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मरियम तुझे बहाना भी ना बनाना आया। अगर तू ये कहती कि मेरी खुफिया शादी हो गई तो हम मान लेते। अपने गुनाह को छुपाने के लिए कोई रास्ता सही तो तलाश करती। और कह रही है कि बच्चे से बात करो। कभी बच्चा भी बोलता है, कभी पंघूड़े का बच्चा भी बोला, जिसकी पैदाइश कुछ देर पहले हुई हो। अभी ये शोर था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद हुई और सारे शहर में गूंज उठी, काला इन्नी अब्दुल्ला, लोगों मैं अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह ने किताब दी, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, मुझे अल्लाह ने बरकत वाला बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अपनी माँ की खिदमत का हुक्म दिया। और मेरे रब ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, जालिम नहीं बनाया, और मैं सलामती वाला हूँ। पैदाइश के दिन, मौत के दिन और क़यामत के दिन उठाए जाने पर ये सारा किस्सा अल्लाह किससे क्यों सुनाता है? अल्लाह हमारी ज़हन साजी कर रहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों की कि सब कुछ करने की ताकत अल्लाह के हाथ में है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक दूसरे से कि आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे कुदरत रखता है। सिर्फ अल्लाह है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये कुरान की ज़हन साजी है कोई पूरी तारीख में ऐसा वाकया? मेडिकल साइंस क्या कहती है? अगर खामद और बीवी मिलते हैं तो अल्लाह की ज़ात औलाद से नवाजती है। लेकिन यहाँ पे मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया कि होता वही है जो उसका हुक्म हो, वो जो चाहे वो कर सकता है। मेरे अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे काबिज़ है, सारे जहानों का मालिक वो है, हर किसी को देने वाला वो है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिन बाप के अल्लाह की ज़ात औलाद से नवाज सकती है, अल्लाह की ज़ात दे सकती है, तो हम तो फिर उसके नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उसके महबूब के उम्मती हैं। तो हमें भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ज़रूर औलाद से नवाजेगी और नेक सालेह औलाद
عطا فرمائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد اور عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، کیونکہ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے اپنے آپ محبت ہوتی ہے، جو مصیبت میں کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے، جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے، جو فریاد سن کر لبیک کہے اپنے آپ اس سے تعلق بنتا ہے۔ تو اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا قابض اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے تو پھر ہم کسی بھی حاجت کے لیے اپنے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کریں۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ مدد کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ اولاد کے لیے سب سے طاقتور ترین دعا ہے۔ اگر آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی ذات سب کو دیتی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ آج کی دعا جو ہے یہ سورہ الصافات کی ہے، یہ قرآن مجید کی 37 نمبر سورت ہے اور اس کی یہ 100ویں آیت ہے، اور یہ قرآن مجید میں 23ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیں زبانی اور اس کو پڑھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں کہوں گا تو آپ نے پڑھنا ہے، تو اللہ کی ذات ضرور ہماری مدد کرے گی، ہمیں اولاد بھی دے گی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ لیکن یہ خصوصاً یہ دعا بیٹے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے باپ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو دوسری بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی آیت کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس حساب سے جب آپ اس سے دعا کریں گے اپنے اللہ سے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول بھی ہوگی اور جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ بھی ملے گا، یہ میرا یقین ہے۔ چلے چلتے ہیں آج کے اپنے وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، چاہے تھوڑا بہت ہی کچھ بھی دے دیں، لیکن سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب، بیوہ یا کسی بھی مجبور، بے بس، لاچار شخص کے گھر میں آپ راشن ڈال دیں، تھوڑا سا آٹا، تھوڑی سی دوسری چیزیں ڈال دیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ دینا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کے لیے یہ وظیفہ شروع کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اللہ کی ذات ہمیں اولاد سے نوازے، اور میں جو وظیفہ کرنے لگی ہوں اور جو میری اولاد ہونے میں جو بھی رکاوٹ ہے، تو اللہ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے اسے دور کر دے اور ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ اور جو سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے یا عشاء کا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ہر وظیفے میں تقریباً کہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ میں ایک عامل ہوں، بہت سارے میں نے عملیات کیے ہیں، بہت سارے میں نے وظائف کیے ہیں۔ اصل میں کسی بھی وظیفے عمل کا صحیح وقت اور صحیح ٹائم جو ہوتا ہے وہ تہجد کا یا عشاء کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب پرسکون ہو جائے، آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے کریں تو آپ کو کوئی بھی بندہ بلائے نہ، یا آپ کسی سے بات نہ کریں۔ اس وظیفے یا کسی بھی وظیفے کے درمیان میں آپ نے کسی سے بولنا نہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز عشاء کریں۔ تہجد کی تو بہت فضیلت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کسی وظیفے میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے بعد از نماز عشاء ایک الگ کسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیجئے، اور خوشبو کا استعمال لازمی کیجئے۔ عطر لگا لیں، اگربتی لگا لیں کمرے میں، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کے منہ سے کسی بھی قسم کی بدبو نہ آئے۔
مسواک کر لیں یا ٹوتھ پیسٹ کر لیں، تو پھر آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کے صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جس رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو 2 نفل حاجت کے بھی لازمی پڑھ لیں، اور دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ شریف کے بعد قل هو اللہ احد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، اور آج کل تو الیکٹرانکس بھی تسبیح آئی ہوئی ہے بازاروں میں، وہ لے لیں۔ تو قرآن مجید کھول لیں اور یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے روزانہ 1100 مرتبہ 41 دن تک۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ صالحین نیک اولاد کو کہتے ہیں، تو اس سے جو اولاد ہو وہ انشاءاللہ تعالی نیک و فرما بردار ہوگی اپنے والدین کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ ایک نبی کی دعا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوگی۔ یہ اس وقت بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، تو اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم بھی اپنے لیے یہ پڑھیں گے، اگر اللہ بیٹی دے تو وہ اس کی رحمت ہے، اور اگر اللہ بیٹا دے تو وہ اس کی نعمت ہے۔ اس دعا سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بیٹا ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، آپ نے یہی آیت 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد 1100 مرتبہ آپ نے جو ساتھ میں پانی رکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے 3 پھونکے مارنی ہے، اور پھونکے مارنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اسی پانی میں 3 پھونکے مار دیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ والا پانی روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ آپ نے خود بھی اس کے 3 گھونٹ پینے ہیں، اور اگر شوہر پڑے تو خود بھی 3 گھونٹ پیے، اور 3 گھونٹ اپنی بیوی کو پلائے، اور اگر بیوی پڑے تو وہ خود بھی 3 گھونٹ پیے اور 3 گھونٹ اپنے شوہر کو پلائے۔ روزانہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے، تو اس میں ناغا کوئی نہ ہو۔ یہ 41 دن تک مکمل ہو، اگر اس سے زیادہ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ اس دنیا میں جو اس نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو عطا کرے، سب کو عطا کرے۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہے، اور اگر دوسروں کے پاس نہیں ہے تو ان کو بھی اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کرے، تو میری ایک درخواست ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور ساری دنیا کے لیے بھی دعا کرے کہ جو اس نعمت سے، اس رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھے گا، اللہ کی ذات اس کو، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس کا اجر دنیا میں اور آخرت میں دے گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، یا آپ زبانی کسی کو بتا دیجیے گا، تو اس کا بہت فائدہ ملے گا ہمیں ساری زندگی۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔